دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیجئے کہ تالاب کا پانی ہے، حوض کا پانی ہے، اور ظاہری اعتبار سے کسی رنجن میں رکھا ہوا پانی ہے، کسی ڈیم کا پانی ہے، تو پھر وہ پانی کے لیے وہ پانی کی بنسبت ایک وہ چشمے کا پانی ہے جو زمین کے اندر میں چشمے بہتے ہیں، تو صحت کے لیے اور پیورٹی کے اعتبار سے پانی جو اصل ہوگا وہ چشموں کا پانی ہوگا، صحت کے لیے مفید ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے حوض میں پانی کو بھر کے رکھا تو چند دن کے بعد میں وہ خراب ہو جائے گا، آپ نے ٹانکیوں میں بھر کر رکھ لیا خراب ہو جائے گا، کہیں پر ایک جگہ ڈمپ کر کے آپ نے رکھ لیا، جیسے یہ تبلیغی اجتماعات کے اندر بڑے بڑے حوض وہ بنا دیتے ہیں، لیکن کیا ہوگا کہ 15 دن 1 مہینے کے بعد وہ پانی گندنا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، صحت کے لیے مضر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بالمقابل اس کے عقل کا تقاضا بھی اور سائنس بھی یہ کہے گی کہ چشمے کا جو پانی ہوتا ہے جو زمین کے اندر میں بہتے رہتے ہیں وہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، اصل پانی وہی پانی ہے، اوپر کا جمع کیا ہوا پانی جو ظاہر ہو چکا وہ ظاہر ہو جانا اس بات کی علامت ہے، ظاہر ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب اگر وہ صرف ظاہر پانی ظاہر ہی رہے تو پھر انسانوں کو اصل پانی کے فوائد نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طریقے سے چشمے کا پانی جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے جو کچھ دین عطا فرمایا، جو کچھ شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، بے شک یہ اصل سرمایہ ہے، لیکن اس اصل دین کو، اس اصل قرآن، اس اصل شریعت کو جو انسانیت کو ملے گا، پھر لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں بچپن کی چیز بچپن میں کیسے چلے گی، اونٹ والے زمانوں کا نظام اب یہ ریکٹ والوں زمانوں کے اندر میں کیسے چلے گا، اور وہ درس و تدریس والا نظام یہ کمپیوٹر کے زمانے میں کیسے چلے گا۔ یہ نادانی ہوگی اس لیے کہ وہ دین کی حقیقتوں سے ناواقف ہے، یا پھر یہ وہ اعتراض کریں گے کہ جن کو اس دین کی حقیقت سے واقفیت نہیں، یا پھر وہ اعتراض کریں گے کہ جو پانی کو جمع کر کے حوض میں بند کر لیا اور کہہ رہے کہ یہ بھی پانی ہے، بہت اچھا پانی ہے، لیکن جمع کیا ہوا پانی وہ اصل پانی کے فوائد نہیں پہنچائے گا، بلکہ ضرورت ہوگی کہ چشمے کی نسبت اس پانی کو ملے، یا پرانے پانی کے ساتھ میں نیا پانی اس کو ملتا رہے اور آتا رہے، جیسے کنواں اور بولی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کنواں اور بولی؟ وہ حوض نہیں، حوض تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں پانی ڈمپ کر دیا گیا تو آنے کا راستہ نہیں رہتا وہاں پر، اور ایک وہ رہتا ہے جو باولی اور کنویں کی صورت کے اندر میں کہ وہاں پر زیر زمین کے چشموں کا پانی آتا رہتا ہے، نکالتے جاؤ اور آتا جائے گا، تو کنووں کا پانی واقعتاً مفید ہوتا ہے، چشموں کا پانی واقعتاً پانی کہلائے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث تو ہے بے شک، لیکن اس کے ذریعے سے انسانیت کو اصل قرآن و حدیث ملے تو وہ چشموں کی صورت کے اندر اہل بیت کے در اور ان کی چوکھٹیں ہوگی جو اصل دین کو انسانیت تک پہنچائے گی، اور جو انسان اور جو امت ان چشموں سے وابستہ ہوگا اہل بیت کی اور آل رسول کی اور پیران کامل کی، ان کو وہ چشمے والا پانی ملے گا۔ کوئی بحث کرے اس کے اوپر کیا یہ حوض والا پانی یا پھر گھر کے اوپر رکھی ہوئی ٹانکی والا پانی نہیں ہے کیا؟ وہ پانی ضرور ہے لیکن ایک لیمیٹیشن کے ساتھ میں ہے۔ اس لیے احادیث کو جنہوں نے جو کچھ بھی ظاہری اعتبار سے حوض میں بند کر دیا اور پھر احادیث و قرآن کے ذریعے سے اپنے مسلکوں کو قائم کیا اور اپنی جماعتوں کو بنایا، ابتدا کے اندر میں تو لوگ تو اس سے فائدہ بھی حاصل کیے کہ آپ نے چشموں سے پانی کو جمع کر لیا تو وقتی طور پر کام آئے گا، لیکن ضروری ہے کہ وہ ٹانکی کا پانی ہمیشہ کام نہیں آئے گا، ایک لمٹ ہوگی، اس کے بعد میں وہ ایکسپائری ہو جائے گا، وہ نفع کے بجائے پھر نقصان کے باعث بن جائے گا۔ بالمقابل اس کے کوئی چشمے اور کنویں کا چاہے سو نہیں ہزاروں برس کی باولی کیوں نہ ہو، لیکن جس کو چشمے ملے ہوئے ہیں وہ پانی نہ گندا ہوگا نہ ایکسپائری ہوگا، کیونکہ چشمے یہ اصل پہچان ہے دین کا اور قرآن کے اور حدیث کے۔ اصل چشمے اہل بیت ہے، اولیاء کا نظام ہے، ان کی مثال یہ کنووں کی طرح سے ہے
کہ پانی وہاں پر ذخیرہ نہیں ہوتا بلکہ چشموں کا وہاں پر کنیکشن ہوتا ہے، اور وہ پانی چشموں کے ذریعے سے اس کنویں کے اندر میں آتے رہتا ہے۔ نکالنے والے نکالتے ہوئے تھک جائیں گے لیکن چشمے خشک نہیں ہوں گے۔ کوئی ٹانکی میں جمع کر لے تو وہ اس پانی کے اوپر ایکسپائری کی ڈیٹ آ جائے گی، اس کے بعد میں پانی استعمال کے قابل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دین کے نام پر، قرآن کے نام پر لوگوں نے اپنی مسلک اور اپنی جماعتوں کو بنایا، تو وقتی طور پر انسانیت کو امت سے دین کا سمجھنے کا ان کو راستہ بھی ملا۔ کوئی لٹریچر کے راستے کو اختیار کیا، کوئی تحریر و تقریر کو، تحریر کو، اور کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے تاریخ اسلام پر نظر ڈالنے سے وہ طریقے وقتی اعتبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، اس کا انکار نہیں ہوگا کہ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، نجات کا راستہ بھی ان کو ملا، اور دین پر چل کر ان کی مغفرت بھی ہوئی، جنت میں بھی چلے گئے۔ لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد چونکہ چشمے وہاں پر نہیں تھے تو پانی ایکسپائری ہو گیا، ان کے مسلک اور جماعت صدی ڈیڑھ صدی کے بعد میں اس کا فیض ختم ہو گیا۔ یہ فطرت ہے یہ، لیکن کہاں کا ایکسپائری نہیں ہوتا؟ جہاں پر چشمے ہوتے ہیں کنواں کا ایکسپائری نہیں ہوتا۔ کنویں کی صورت میں ہاں مانیں گے کہ مسلک اور جماعت اور ان خدمات کے ذریعے سے لوگوں کو وقتی طور پر فائدہ پہنچے گا، لاکھوں لوگ اور سروں کی ٹوپیاں جمع ہو جائے گی، اور دین کے خدمت اور دین کے نظام ظاہر میں نظر آئیں گے۔ لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہاؤس کا پانی ہے یا ٹانکی کا پانی ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ایکسپائری ہو جائے گا اور پھر وہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ کہیں گے کہ اتنی بڑی تحریک، اتنی بڑی جماعت، لیکن اس کی وجہ سے ایسے فتنے وجود میں آ گئے، وہ دین کی طرف میں لوگوں کو کیا بلائے بلکہ خود دین سے بھٹک گئے، انسانیت کو کیا دین سے جوڑے بلکہ وہ انسانیت میں انتشار کا اور خلفشار کا شکار بن گئے۔ کیا ہوا کہ وہ پانی ضرور تھا لیکن ٹانکی کا اور کنویں کا، اور ان جماعتوں کے بانی اور مبادیوں نے، مسلکوں نے قرآن و حدیث کو تو لیا تھا، وقتی اعتبار سے انسانیت کو اس کا فائدہ پہنچا، اس کا انکار نہیں، لیکن کنویں والی پانی کی حیثیت جو ہے وہ اہل بیت اور آل رسول اور اولیاء کی ہے کہ یہاں پر بھی پانی ہوگا، لیکن یہاں کے پانی کی خصوصیت یہ ہوگی کہ زیر زمین کے چشموں سے یہ جڑا ہوا ہوگا، تو اس کا ایکسپائری نہیں ہوگا، جب بھی نکالو وہ پانی تر و تازہ ملے گا، صحت مند ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اولیاء کا نظام ہے۔ 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں مختلف مسالک، مختلف جماعتیں، مختلف تحریکیں دین کی خدمتوں کی، ہم منکر نہیں ہیں، حقیقت کا بھی انکار کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ایکسپائری ہو جائے گے وہ۔ اب آپ کے موجودہ زمانے کے اندر میں کتنی بڑی بڑی تحریکیں، کتنی بڑی بڑی جماعتیں بھی ایکسپائری ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ کسی وقت میں جماعت اسلامی کی ٹوٹی بولتی، کسی زمانے کے اندر میں تبلیغی جماعت کا دورہ شورا تھا پوری دنیا میں، اور اسی طریقے سے اور مسلک اور جماعتیں بھی چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد میں پھیکی پڑ گئی، لوگوں کے نظروں کے اندر میں وہ بے اثر ہو گئی، اور لوگوں کو وہ چیز جو ملنا چاہیے، جو مقصد دین ہے، خدا کی رضا اور مصطفیٰ کی منشا، اب ان نظاموں کے ساتھ میں نہیں رہی، تو ایک زمانے کے گزرنے کے بعد میں ایک اثر ختم ہوتے 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 پھر وہ چیزیں، وہ مسلکیں اور جماعتیں امت میں نفرت کا باعث بن جاتی ہے، تفریقے کا باعث بن جاتی ہے، کہ پھر مسلمان کہ اسلام کے اس چشمے کے پانی سے عام انسانوں کو سیراب کر کے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا کرتا ہے، بلکہ یہی مسلک اور جماعت مسلمانوں کو خود اسلام سے متنفر کر کے خود مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کافر و مشرک۔ صحیح چشموں کا نظام جو ہوتا ہے، اس کا نظام تو یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو مسلمان بنائیں، اسلام کے اس پاکیزہ پانی کو پی کر لوگوں کو صحت مل کر اسلام قبول کرتے تھے، لیکن یہ ٹانکی والے اور یہ حوض والے پانی کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ دعویٰ تو ہوتا ہے کہ اسلام ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے ہمارے پاس میں،
لیکن لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے بجائے خود مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ان کی تحریک اور جماعتیں استعمال ہونا شروع ہوتی ہے کہ وہ مسلک بھی مسلمان نہیں، اور وہ طبقہ بھی جہنمی، اور وہ طبقہ بھی وہ، اور وہ طبقہ بھی اسلام میں نہیں، وہ بھی بدعتی، وہ بھی مشرک، اور یہ بھی کافر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کھلے الفاظ کے اندر میں میرے مریدوں کو حق نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی نام لو، میں نام لیتا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ آپ لوگ ان جماعتوں کو تانا دینے کے لیے نام بالکل نہیں لینا، سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ بے اثر ہو رہی ہے کہ نہیں تحریک اور مسلک اور جماعتیں؟ وقتی طور پر اس زمانے کے اندر میں فائدہ ہوا تھا، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد سے ایکسپائری ڈیٹ آنی شروع ہو گئی۔ جتنا عروج تھا اتنا تنزل آ گیا۔ انسانوں کو اسلام سے قریب کیا کرتے، بلکہ مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور اقوام عالم کے سامنے یہ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ مسلمان خود مسلمان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس اسلام کو ہم کیسے قبول کریں؟ کیا ہو گیا؟ یہ ٹانکی کا پانی تھا، یہ حوض کا پانی تھا، جس کی ایکسپائری متعین ہے۔ مسلک اور جماعت جو بنیں گے، کسی کو 50 سال، کسی کو 100 سال، کسی کو 150 سال، اسلام کی تاریخ میں جب تمہارے اپنے موجودہ زمانے کے اندر تم جانتے ہو 7-8 تحریک اور مسلک اور جماعتوں کو، تو پھر 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں کتنے بنے؟ بنتے آئے کہ خارجی بھی بنے، یزیدی بھی بنے، اور پتہ نہیں کتنے اسلام کے نام پر تحریکیں، کبھی اخوان المسلمین بنے اور کبھی ابن البنا، ایسی تحریکیں قریب کے زمانوں میں، اور موجودہ زمانے کے اندر میں کتنے مسلک اور جماعت موجود ہے۔ لیکن ہماری نظروں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپائری کی طرف پہ چل رہے ہیں، وہ اس سے فائدے کے بجائے اسلام کو فائدہ نہیں، فائدے کے نام پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ نقصان ہو رہا ہے اسلام کا کہ مسلمان کو ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے کو تیار نہیں، گلے ملنے کو تیار نہیں، محبت اور اخلاق دینے کو تیار نہیں، کہ جس کے دل اتنے تنگ ہو جائے کہ مسلمان کو مسلمان کے اخلاق دینے کو، اس کا حق دینے کو تیار نہ ہو، تو اس سے کیا امید کی جائے گی کہ وہ کسی برادران وطن، کسی غیر مسلم کو اپنے سینے سے لگائے؟ کیا ہوا کہ صرف یہ ہے کہ ایکسپائری ہو گئی ہے۔ یہ یا تو حوض کا پانی تھا یا تو پھر ٹانکی کا پانی تھا، وقتی طور پر پانی سے ضرورتیں پوری ہوئی، بالمقابل اس کے جو کنویں کا پانی ہوگا اس کی چونکہ نسبتیں جو ہوگی وہ چشموں سے زیر زمین جو چشمے ہیں ان چشموں سے ہوگی، تو پھر کنویں کا کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے کیا؟ آتے رہتا ہے پانی۔ وہ آل علی اور اولاد علی اور اولیاء اور پیران کامل کا نظام ہے کہ یہاں پر سپلائی ہوتا ہے آل علی اور اولاد علی کے ذریعے سے۔ اس زمانے کے اندر میں جب قومیں پیاسی بن کر آتی ہے ان کنوؤں کے اوپر، اولیاء کی چوکھٹوں پر یا آل علی اور اولاد علی کی خانقاہوں میں یا ان کے قدموں میں آتی ہے، تو ان کو وہ چشموں کا پانی پاک و صاف اور صحت مند پانی ملتا ہے۔ اس لیے اولیاء مسلک اور جماعتوں کو سمجھانے والے نہیں ہوتے، وہ مسلک اور جماعتوں کے والے نہیں ہوتے، ان کا مسلک و جماعت و قرآن و حدیث اور اللہ رسول ہوتا ہے، مولا علی اور اہل بیت ہوتے ہیں، غوث و خواجہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چشموں سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ پانی وہاں سے ملے گا کہ تاریخ اولیاء کے اندر میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو قومیں ان اولیاء کے پاس میں آئی تو انہیں وہ چشموں کا پانی ملا، اور جس کی وجہ سے ان کی صحت اور ان کی اسلام کی سچی پہچان ہوئی۔ اسلام کیا ہے؟ ساری انسانیت کو محبت دینے، امن سلامتی کا پیغام دینے کا مذہب کا نام اسلام ہے۔ اگر وہی نہ ہو، خود مسلمان کو برداشت نہ کرے، تو وہ کہاں اسلام والا اور کہاں مسلمان ہے؟ وہ یہ تو نفرت والا، یہ تو بدبو والا ہو چکا ہے۔ آج مسجدوں کے اندر میں بدبو پیدا ہو چکی ہے، مسلک اور جماعتوں کے اندر میں ایک جماعت دوسری جماعت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خوبی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، نفرت، عداوت، بغض اور حسد اور پتہ نہیں کتنا، کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں پر اسلامی ملکوں کو برباد کرنے کے پلان کیے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا سپورٹ کر کے، یہودیوں کی تائید لے کر اسلامی ملکوں کو برباد کرنے کے پلانوں میں یہ مسلمان ملک خود شامل ہو رہے ہیں۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں؟
ان کے پاس میں قرآن و حدیث کا وہ پیور علم نہیں ہے کہ جس علم کو چشموں کے ذریعے سے اگر لیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چشموں کو جاری کرنے کے لیے فرما دیا کہ قیامت تک میرے اولیاء امت میں پیدا ہوتے رہیں گے دنیا کے اندر میں. اگر تم کو حقیقی چشموں والا دین اور سچا پانی اور حقیقی قرآن و حدیث لینا ہے تو پیاسے بن کر چشموں کے پاس میں جاؤ تاکہ تم کو صحیح پانی، صحت مند پانی ملے. اگر تم غلطی سے پانی کی طلب میں، پیاس کی حالت میں، اگر تم نے ٹاکیوں سے اور حوضوں سے پانی پی لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی پیاس بجھائے لیکن 10 مرض تمہارے اندر میں پیدا ہو جائیں گے، اس لیے کہ ٹھہرا ہوا پانی گندا ہو جاتا ہے، نفع کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے. دین قیامت تک کے لیے خدا پاک نے اور زمان نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو قیامت کا آخر جو پیدا ہونے والا انسان ہے اس کے لیے بھی نبوت، میرے آقا ہی کی نبوت چلے گی. یہ بہتا چشمہ ہے جو زیر زمین آل علی اور اولاد علی کی صورت میں چلتا ہے. اور جنہوں نے کوشش کر کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے کنویں اور بولی کے اور چشموں کے پانی کو حاصل کیا ان کو تو صحیح پانی ملے گا، لیکن جو قناعت کرتے جو بیٹھ گئے کہ ہم کو تو ٹاکی کا اور ہم کو تو حوض کا پانی چاہیے، اس پر ایکسپیری لاگو ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ پانی دوا نہیں بلکہ زہر بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ساری خدمات اپنے اعتبار سے دین کی قابل قدر ہے، لیکن اس کے لیے ایکسپیری متعین ہے کہ یہ جماعت اور یہ مسلک اسلام کو فائدہ پہنچائے گی 50 سال، 100 سال، 60 سال، 150 سال، لیکن اس کے بعد اس کے اندر میں اس کے بالمقابل کے اندر میں ضمانت اور اس کے بالمقابل میں حقیقی اسلام اور دین کا فیض قیامت تک جو ملے گا وہ جاری چشموں کی صورت میں آل علی اور اولاد علی اور اہل بیت کے جو چشمے ہوں گے وہ آستانوں کی صورت میں، اولیاء کے نظاموں کی صورت میں، خانقاہوں کی صورت میں اور پیران کامل کی صورت میں. اس لیے کہ چشمے کبھی خشک نہیں ہوتے. خشک ہاں یہ بات ہے کہ گم جاتے ہیں، ڈھونڈنا پڑتا ہے، یا نیچے اتر جاتے ہیں تو اور ذرا گڑا کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. مگر چشمے کہ زمین کے اوپر جتنا پانی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ ہم نے زمین کے اندر بھی پانی کی لہروں کو بنا دیا ہے. کیا ہے؟ چشمے. اس لیے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنیا کے ظاہری نظام سے زیادہ میں آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. مولا علی کا نظام قیامت تک کے لیے ہے. اسلام کو کسی مسلک اور کسی بانی اور مبانی کی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. علی ہی کا نظام خدا کی قسم قیامت تک کے لیے امت کے لیے کافی ہے. اور انسانیت کو حقیقی دین کے لیے علی کا نظام مولا علی ہی کی ذات کافی ہے. جہاں علی کہو گے وہیں پر ولی بنیں گے، جہاں ولی بنیں گے چشمہ قائم ہو جائے گا. مدینہ منورہ کی تعظیم اور عظمت میں دیکھا مولا علی علیہ السلام نے کہ دارالخلافہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ تھا، لیکن مسلمان بلوائیوں نے آ کر، جنونی دہشت گرد مسلمانوں نے آ کر اپنے ہی اسلام کے تیسرے خلیفہ کو دردناک شہادت پہنچا دی، جامع شہادت نوش کرنا پڑا. اور پھر آپ کے جنازے کے ساتھ بدتمیزی کی بلوائیوں نے دین کے نام پر. تو مولا علی مشکل کشا علیہ السلام دل برداشت نہ ہو گئے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی دردناک شہادت، حتیٰ کہ شہید ہونے کے بعد جنازوں کے ساتھ مسخرہ پن کیا ان خبیثوں نے. ان کی پہچان ان بدعقیدوں کی کہ زندوں کے ساتھ میں دشمنی نہیں بلکہ مردوں کو بھی نہیں بخشتے، ان کی قبروں اور ان کے مزارات کو بھی نہیں بخشتے. ان کا ٹارگٹ صرف زندہ لوگ نہیں ہوتے بلکہ وہ قبروں کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں اور ان کے نظاموں کو بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عبے کیوں بنائے جاتے ہیں، یہ گنبدیں کیوں بنائی جاتی ہیں اولیاء کی چوکھٹوں پر، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ پہچان ہے ان لوگوں کی. مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایسا کیا بلوائیوں نے، تو کہا کہ اسلام کے نام پر مدینے کی بے حرمتی کو میں برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ اگر دارالخلافہ مدینہ منورہ ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوسرا اٹیک بلواری دین کا نام لے کر بے دین اور گمراہ
وہ آ کر مدینے پہ پھر حملہ کریں گے، لہذا اپنے آپ نے اپنا پائے تخت خلافت دارالخلافہ کو منتقل کر دیا کوفے کی طرف میں، اور کوفے کا وہ دارالخلافہ ایسا سنگلاخ علاقہ کہ جس کے ہزاروں میل دور تک پانی کا کوئی قطرہ نہیں، بالکل خشک اور بالکل خشک سالی، اور وہاں پر کوئی چشمہ اور کنویں کا کوئی تعلق نہیں۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے اس کوفے کی زمین کو خریدا، بنجر زمین کو، خوش ہو کر بیچ دیا کہ اس کو کوئی دام نہیں لگاتے، لیکن یہ کیسا دام لگا رہے ہیں۔ علی کا نظام وہ نظام ہے، اے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں، اولیاء آبادیوں اور بستیوں کے اندر میں کثرتوں کے اندر میں نہیں رہتے، ملک و مال کے نظاموں سے نظام ملا کر نظام علی نہیں چلتا، بلکہ یہ تو ویرانوں کے اندر میں جہاں یہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں گلشن کھل جاتا ہے۔ تم بھی یہی نہیں دکھنا کہ لوگوں کی تائید، سروں کی کثرت یا مال و اسباب اور قابلیت نہیں، علی کا نظام تو وہ تو خشک اور وہ تو بالکل سنگلاخ علاقوں میں جب وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے مریدین و خلفاء بھی یہ سوچے کہ سنگلاخ بستیوں کو محنت کا میدان بناؤ، پہاڑ پٹیوں کو محنت کا میدان بناؤ، بنجر زمینوں کو جو ظاہر مسلمان نہیں ہیں ان کو محنت کا میدان بناؤ، ان کے پاس میں جا کر بیٹھو، وہیں پر چشمے پھوٹ جائیں گے۔ کوفے کی زمین کو خرید لیا، لوگوں نے کہا کہ کیا خرید کر کیا کرو گے، لیکن مولا علی علیہ السلام نے کہا، خریدا اور دارالخلافہ وہاں پر منتقل کیا، تو کہا کہ پانی نہیں، ارے پانی کے سوتے تو زمین کے نیچے چلتے، وہ ہمارے تصرف میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو کوفے کے اس میدان کے اندر میں ایک مقام پر لے گیا کہ شہزادو یہاں پر ٹھوکر مارو، یہاں پر یہ گڑا کرو۔ گڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کدال ہاتھ میں لے کر زمین پر رکھا، روایتوں میں لکھا ہے کہ چشمہ زمین سے ابل پڑا، قیمت بڑھ گئی۔ ارے وہ تو ویرانہ ہے، لیکن خانقاہ بنی تو قیمتیں بڑھ گئی، اور ریئل اسٹیٹ والوں کی نظریں بدل گئی، وہاں کی قیمتیں زمین سے آسمان پر پہنچ گئی۔ کچھ نہیں تھا، لیکن خانقاہ کی وجہ سے کیوں اتنی رونق آ گئی وہاں پر، کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ علی والا نظام ہے، یہ سنگلاخ کو سیراب کرنے والا نظام ہے۔ یہ دنیا اور دین کے اعتبار سے جب دنیا کی ظاہری برکتوں کا یہ عالم ہوتا ہو، تو جہاں پر خانقاہیں بن رہی ہو اور جن سنگلاخ علاقوں کے اندر میں خانقاہی نظام چل رہا ہو، تو پھر وہاں کی روحانیت کے عروج کا کیا عالم ہوگا؟ جہاں خانقاہ بیٹھ کر بنا کر وہاں پر علی والے بیٹھ جاؤ اور خانقاہ والے جنگلوں میں بیٹھ جاؤ، تو وہیں پر پھر کیا ہوگا کہ چشمے پھوٹیں گے، اور وہیں سے روحانیت کا نظام دنیا میں چلے گا، اور انسانیت کو اسلام اور ایمان و قرآن حق ملے گا۔ اور خانقاہ محمدی اور اہل خانقاہ اور اولیاء کی طرف سے جو دین کا نظام ہوتا ہے، وہ ٹانکی والا پانی نہیں ہوتا اور ہاؤس والا پانی نہیں ہوتا، بلکہ وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں زیر زمین کے چشموں سے، اور وہ چشمے کبھی سوکھتے نہیں ہیں بلکہ قیامت تک سیراب کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان چشموں کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خانقاہوں سے اپنی نسلوں کو جوڑو تاکہ قیامت تک تمہاری نسلوں کے اندر میں ولایت کا نظام چلے۔ کیوں؟ کہ تمہاری نسلیں سیراب ہوگی۔ ٹانکی بنا دو، ہاؤس بنا دو، ایکسپائری ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ کسی مسلک سے جوڑ دیا، کسی جماعت میں بھیج دیا اور کسی مسلک کا بنا دیا، اور وہ بڑا مبلغ بھی بن گیا، بڑا عالم بھی بن گیا، لیکن ایکسپائری آ جائے گی اس کے اوپر۔ بالمقابل اس کے اولیاء کے نظام سے اپنی نسلوں کو جوڑ دو تو وہاں ایکسپائری نہیں بلکہ تمہاری قیامت تک کی نسلوں کی ضمانت ہوگی کہ وہ تمہاری نسلوں کو سیراب کریں گے۔ چشمہ اچھا ہے یا ٹانکی کا پانی اور حوض کا پانی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کی ہم اور آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ضروری ہے میرے بچوں، میرے مریدوں اور میرے خلفاؤ، ہر مسلمان کو اس نظام سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ نظام کیا ہے؟ آل اولاد علی سے جوڑنا اور اولیاء کے نظام سے جوڑنا اور خانقاہی نظام سے جوڑنا۔ میرے ہر مرید کے دل کی گہرائی کی فکر یہ ہو کہ کوئی کلمہ گو اور کوئی انسان بھی خانقاہی نظام سے محروم نہ رہنے پائے۔ اتنا بڑا دل اور اتنے بڑے عزائم لے کر اپنی زندگیوں کی کروٹیں لو اور اپنی زندگیوں کی چاہتیں بناؤ اور اس کو عنوان بناؤ۔ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر چشمے تمہارے ہاتھ لگیں گے کہ تمہاری نسلیں بھی قیامت تک سیراب ہوتی رہے گی۔
ورنہ تم نے ٹانکی اور کہیں پر ہاؤس کے پانی پر قناعت کیا نہیں. بہت اچھا دین ملتا جی وہاں پر, لمبے کرتے چھوٹی یہ اور وہ بڑی وہ, اور ماشاءاللہ علم اور عمل. ہاؤس کا پانی ہے وہ ٹانکی کا پانی ہے, ایکسپیری لازم ہے اس کے اوپر, کیونکہ کوئی مسلک و جماعت بھی شروع سے آج تک سوائے آل علی اور اولاد علی کا ایک نہیں رہا. صرف اولیاء ہی کا ایک نظام ہے جو قیامت تک رہے گا, صرف آج ہی نہیں. اس لیے بھلائی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنوں کو ان چشموں والے نظاموں سے جوڑنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی نظاموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ محمد